الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين قال الله في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ہر بے اصول کے لیے یہ فطری اصول زندہ ہے چبن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے جشن ولادت منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو جشن ولادت منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو کہ ہمیں تو وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے کہ ہمیں تو وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بالخصوص اسٹیج پر جتنے بھی معزز علماء کرام بالخصوص رضی علامہ مولانا قبلہ سائیں رسول بخش طاہری نقشبندی حضرت قبلہ سائیں غلام قادر طاہری نقشبندی جناب حافظ قاری ذیشان جناب محترم وقار احمد طاہری نقشبندی اس کے علاوہ جتنے بھی ثنا خوان علماء کرام اور معزز سامعین کرام آپ دوستوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام مقدس میں سے اس فقیر نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے دعا ہے ناچیز کو اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تمام دوست مل کر کہہ دیں آمین۔ اور اللہ رب العزت ہم تمام دوستوں کی، لوگوں کی، مسلمان بھائیوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس محفل میں سن کر جو چیزیں عمل کرنے کی ہوں ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس بابرکت محفل میں ہماری حاضری نصیب فرمائی، اور بڑی تعداد میں مستورات خواتین بھی تشریف لے آئی ہیں، ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وقت نکال کر حضور اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آپ شریک ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، یہ دین اسلام کا شرط ہے، یہ عقیدے کے اندر شامل ہے کہ مومن بندہ تب تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نبی سے ہر شے سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو اسی طرح محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بیٹھیے گا، جو چیزیں سننے کو ملیں تو ان کو محبت سے سنیے گا، اللہ تعالی ہماری محبتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ہر مسلمان اس آیت مبارکہ کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر اس کا ترجمہ کروں گا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ بات کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کو سننے میں بھی انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو مسلمانوں کو جن احکامات کے بارے میں ارشاد فرمایا، جن چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے نبی کے غلاموں، نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح جب بات زکوٰۃ کی آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو زکوٰۃ دیا کرو۔ جب روزے کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے نبی کے غلاموں، اے ایمان والے روزہ رکھا کرو۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات کی بات آتی ہے، جتنے بھی اعمال کی بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو فلاں فلاں کام کیا کرو، تمہیں دنیا کے اندر بھی اس کا ثواب ملے گا، بھلائیاں نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ پر جب بات نبی پر درود و سلام کی آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو بعد میں حکم دیتا ہے، اس سے پہلے فرماتا ہے کہ یہ عمل ایسا ہے، ایسا پیارا عمل ہے، ایسا عظمت والا عمل ہے، ایسا پیارا کام ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی ذات اور اس کے تمام فرشتے اس عمل کے ساتھ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ جب اس بابرکت عظمت والے عمل کی بات کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کے تمام فرشتے جو ہیں اس عمل میں مسلمانوں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ اس طرح فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس پیغمبر عظیم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے تم بھی اس نبی کے اوپر درود پڑھا کرو اور اس پر کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ تو دوستو، درود ایسا عمل ہے کہ یہ صرف ہم انسانی نہیں پڑھتے، نہیں بھیجتے نبی کے اوپر، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات بھی نبی کے اوپر درود بھیجتی ہے، اور اس کے تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نوری فرشتے اس پیغمبر عظیم کے اوپر جو ہمارا اور آپ کا نبی ہے، جو ختم المرسلین ہے، جو نبیوں کا تاجدار ہے، نبیوں کا سردار ہے، جو آمنہ کا لال ہے، ہم سب کا پیارا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کے تمام فرشتے اس نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اب کس طرح بھیجتے ہیں؟
قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مطلقاً جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جمع کثرت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ پر حضرت کعب الاحبار کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو درود و سلام کے حوالے سے چند باتیں بتاؤں۔ انشاءاللہ آج کی یہ باتیں سننے کے بعد آپ کی محبت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ آپ اٹھیں گے کہ درود کا جو عمل ہے، درود والا جو عمل ہے، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو محبت سے، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، وقار بھائی نے بڑے زور لگائے پر آپ پھر بھی سست نظر آ رہے تھے، تو میں نے کہا میں ان کو کہوں گا ہی نہیں۔ جب وقار کی بات پر آپ نے کوئی دھات نہیں دیا، کچھ سبحان اللہ نہیں کہا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو ذرا محبت سے بلند آواز سے کھل کر درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی، بلند آواز سے۔ بھائی اس عمل کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس عمل کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے پڑھنے سے، لیکن وہ نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ تو یہ درود کوئی عام چیز نہیں ہے، جب کہا جائے تو محبت سے پڑھا کریں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ پر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس نوری جہاں سے 70,000 فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں اور اتر کر گنبد خضرا کے قریب حلقہ لگا کر نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اسی طرح وہ گنبد خضرا کا طواف کرتے ہوئے، حلقہ باندھے ہوئے، صفیں باندھے ہوئے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شوق و جذبے کے ساتھ وہ صبح سے لے کر شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب شام کا وقت ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اب دوبارہ کبھی ان کی ڈیوٹی نہیں لگے گی۔ شام کے وقت ان کو اجازت ملتی ہے اور یہ یہاں سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور پھر رات والے فرشتے ادھر سے آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے ہوتے ہیں۔ جو صبح کو آئے تھے ان کی ڈیوٹی اب ختم، پھر قیامت تک ڈیوٹی نصیب نہیں ہوگی۔ ادھر سے آسمان سے پھر 70,000 نوری ملائک اترتے ہیں۔ اب آنے والے وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں اور جانے والے یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو جو زمین سے اوپر اڑتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہیں وہ آئے تو تھے تو شوق سے آئے تھے، ہنستے ہوئے آئے تھے، اب جب واپس جا رہے ہیں تو عاشق کہتے ہیں کہ یہ روتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو آنے والے پوچھتے ہیں کہ جنت اوپر ہے، آسمان اوپر ہے، سدرۃ المنتہا اوپر ہے، تم زمین سے کیوں روتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتا ہے، نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا۔ ذرا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کے شہر کی گلیوں میں دیکھا۔ تم بھی جاؤ اس طرح مدینے کی پرفیض ہوا جب تمہیں لگے گی، وہاں پر جب جاؤ گے اللہ کی رحمتیں جس گنبد خضرا کے اوپر برستی ہیں، اب جب تم جاؤ گے تو تم بھی ہمارے طرح روتے ہوئے واپس آؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے فرشتے نبی کے اوپر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی اس بات کا حکم ہے، تم بھی نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اب اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، بھلا جو مومن پڑھ لے، آپ آج اس محفل میں درود پڑھیں گے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے. آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا تھا, مسکرا رہے تھے, چہرے سے خوشی محسوس ہو رہی تھی. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بات کیا ہے, آپ اتنے کیوں خوش نظر آ رہے ہیں؟ اس بات کو سننے کے بعد اے مسلمانوں, آج اس مواج گوٹ میں حضور کے شان میں ذکر میں محفل سجانے والوں, تمہارے ایمان اور عقیدے میں انشاءاللہ اضافہ پیدا ہوگا کہ ہمارے نبی کو اگر کسی چیز کی فکر ہے تو وہ اپنی جان کی نہیں ہے, اپنی فکر نہیں ہے, ہمیشہ حضور کو اپنی امت کی فکر رہی ہے. حضور اس بات سے خوش ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے خوش ہوں کہ اللہ نے پہلے فرما دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. پر آج مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں نے دعا کی تھی یا اللہ, اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے میرے اوپر درود پڑھتے ہیں, پر جو میرا امتی میرے اوپر درود پڑھے تو یا اللہ اس کے لیے کیا انعام ہے. آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا اور آ کر جبرائیل نے بتایا کہ اے محبوب تیرا رب کہہ رہا ہے, تیرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب پریشان نہ ہو جائیں, تمہارا امتی جہاں کہیں بھی ہوگا, جس جگہ پہ ہوگا, ایک مرتبہ تیرے اوپر درود پڑے گا, اس کو میں یہ انعام عطا فرماؤں گا کہ اس کے ایک درود کی وجہ سے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا. من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلوات وخطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات. آپ کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اے محبوب آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا, یعنی مجھ محمد کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, 10 اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دے گا. اب اگر کہا جائے تو شوق سے پڑھیے, کیونکہ ایک مرتبہ آپ یہاں بیٹھ کر درود پڑھیں گے تو اللہ آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اب جب اللہ کی طرف رحمتیں نازل ہوں گی تو آپ امن میں آ جائیں گے, آپ حفاظت میں آ جائیں گے اور 10 نیکیاں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا. اب ذرا کھل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا. ذرا کھل کے پڑھیں, سارے پڑھیں, پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ جس میرے امتی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے, آپ نے فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو. اور آپ نے فرمایا کہ وہ نفاق پر مرے گا. جس کے سامنے مجھ محمد کا ذکر کیا گیا اور میرے اوپر اگر اس نے درود نہیں پڑا تو وہ نفاق کی حالت میں مرے گا. تو مصطفیٰ کا سچا امتی وہ ہے, حضور سے محبت کرنے والا وہ ہے, جب حضور کا نام سنتا ہے تو نبی کا نام چومتا بھی ہے تو نبی کے اوپر درود بھی پڑتا ہے. نبی کا سچا امتی وہ ہے, نبی سے محبت کرنے والا وہ ہے. اور نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑے گا. اور آپ نے فرمایا جس نے میرا نام سن کے درود پڑھا اس کو آنکھوں سے لگایا. آپ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ اندھا نہیں ہوگا, کبھی دل کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا, کیونکہ درود پڑھنے والے کی دل جو ہے نا نفاق سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتی ہے جس طرح میلے کپڑے پانی کے ساتھ صاف ہو جاتے ہیں. تو نبی کے اوپر درود محبت کے ساتھ پڑھا کرو, جب بھی موقع ملے تو پڑھا کرو اور کثرت سے کے ساتھ نبی کے اوپر درود پڑھا کرو. اور جب کوئی تقریر کے دوران کوئی کہہ دے, نقیب کہہ دے, کوئی نعت خوان کہہ دے, کوئی خطیب کہہ دے, تو بلا چو چرا
اس کی بات کو لبیک کہتے ہوئے نبی کے اوپر درود پڑھیں انشاءاللہ، محفل سے اٹھ کر گھر بعد میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ حضرت امام قسطلانی مواہب لدنیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ اے معاش کے مسلمانوں، ذرا محبت کے ساتھ یہ بات سننا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کا عالم اس طرح ہوگا کہ محشر کے میدان کے اندر مجھے اپنی فکر نہیں ہوگی، مجھے اپنی گناہگار امت کی فکر ہوگی۔ کبھی پل صراط کے اوپر جا کر گناہگار امتیوں کا بیڑا پار کروں گا، رب سلم کہتے ہوئے اپنے گناہگار امتی کو پل صراط سے پار لگا دوں گا۔ کبھی حوض کوثر کے اوپر جا کر پیاسے امتی کو کوثر کا جام پلا کر اس کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس مقام پر اس وقت اچانک آدم علیہ السلام مجھے پیچھے سے آواز لگائیں گے اور میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گا کہ آدم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ میں جواب میں کہوں گا اے آدم کون سی حاجت ہے، کیوں مجھے پکار رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام کہیں گے سامنے دیکھو، مجھے اپنی کوئی حاجت نہیں، سامنے دیکھو اے محبوب، آج تمہارے ایک امتی کو جہنم کے فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کے کہنے پر دیکھوں گا برابر میرا امتی ہوگا، فرشتے مجھے پکڑ کر جکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، تو میں فرشتوں کو کہوں گا اے فرشتوں رک جاؤ، یہ میرا امتی ہے۔ اب فرشتے سامنے سے کہیں گے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہم اللہ تعالیٰ کے سخت فرشتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کے نامہ اعمال دائیں طرف والا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت ہے، جس کا ترازو والا بایاں پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے عذاب ہے۔ اس کے ہم نے نامہ اعمال کو تولا ہے، اس کا بایاں پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اس لیے اس کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب فرشتے مجھے یہ جواب دیں گے تو میں اللہ کی دربار چہرہ اٹھا کر دعا کروں گا، میرے مولا تو نے قرآن میں فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آج میں اپنے امتی کی شفاعت کرتا ہوں، فرشتے نہیں سنتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ قانون کسی اور کے لیے ہے، یہ میرا محبوب ہے، جس طرح کہتا ہے اس طرح کرو۔ ذرا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ کیا کریں، اس کے تو نامہ اعمال ہم نے تولے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ان کو کہوں گا دوبارہ لے آؤ، دوبارہ حساب کرو۔ فرشتے جب حساب کریں گے تو واقعی گناہ اس کے زیادہ ہوں گے، نیکیاں اس کی کم ہوں گی۔ اب فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہم تو مجبور تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈھالوں گا، جو پہلے بالکل ہلکا ہوگا، پر وہ جب پرچی ڈلی جائے گی اس میں رکھی جائے گی، اس کے بعد وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ دوسری طرف اگر ساتوں زمین و آسمان کو رکھا جائے پھر بھی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اب فرشتے کہیں گے چل جنت کی طرف، کیا کہیں گے؟ چل جنت کی طرف۔ ذرا آپ تصور کر لیں اگر میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں، اچانک کوئی ایک شخص آ کر جہنمی کو جنت دلا دے تو اس وقت کتنی خوشی محسوس ہوگی۔ تو وہ امتی کو فرشتے کہیں گے چل اب جنت کی طرف، وہ امتی کہے گا ذرا رک جاؤ، یہ کون ہے جس نے میرے مقدر کو سنوار دیا کہ ایک جہنمی جہنم کی طرف جا رہا تھا، جہنم اس کے اوپر واجب ہو چکی تھی، ایک لمحہ کے اندر جس نے جہنمی کو جنت دلا دی ہے، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کون ہے؟ جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کون ہو تو میں جواب میں کہوں گا کہ میں تیرا نبی ہوں، اور دنیا کے اندر ایک مرتبہ تجھ نے میرے اوپر تو نے میرے اوپر درود پڑھا تھا، تمہارا یہ درود میرے پاس تحفے کی صورت میں موجود تھا، آج اس نے تیرے بیڑے پار کر دیے۔ ایک مرتبہ
اس امتی نے درود پڑھا تھا محبت کے ساتھ، حضور نے اس کی سفارش کی، اس کی شفاعت کر دی۔ تو یہ معاذ گوٹ والو، اگر آج آپ کثرت سے نبی کے اوپر محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس محفل میں جو آپ نے درود پڑھا ہے وہ گنبد خضرا والے کے پاس تحفے اور ہدیے کی صورت میں پہنچایا گیا ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن حضور تمہارے نامہ اعمال میں تمہارا یہ درود انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ تو اب ذرا محبت سے اللہم صلی علی، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو ابھی بھی شاید یقین نہیں ہے ان باتوں پر، ذرا کھل کے آپ بھی پڑھ دیں ذرا، اللہم صلی علی۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیں، ذرا سنائی بھی تو دے کہ آپ پڑھ رہے ہیں درود اللہم صلی علی، اور جتنا بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو سردی آپ کو لگ رہی ہے نا یہ سردی بھی ختم ہو جائے گی۔ ذرا بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ محمد کے سب سے زیادہ تم میں وہ قریب ہوگا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا ہوگا۔ تو حضور کا قرب چاہیے، حضور کی شفاعت چاہیے، کس کس کو چاہیے ذرا ہاتھوں کو بلند کریں۔ تو حضور کے اوپر کثرت سے درود پڑھا کریں، نبی کے اوپر محبت کے ساتھ درود پڑھا کریں، صبح بھی درود پڑھیں تو شام بھی درود پڑھیں، محبت کے ساتھ ہونٹوں کو ہلا کر، دل کو جنبش دلا کر، ایمان اور عقیدے کے ساتھ نبی کے اوپر درود پڑھا کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں کثرت سے آپ نے درود پڑھا، دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ ثواب عطا کرے گا، اور قیامت کے دن حضور کا پڑوس خدا تعالی نصیب کرے گا۔ اور انشاءاللہ قیامت کے دن جو حضور کے قریب ہوگا، جو میرے محبوب کے قریب ہوگا، جو لواء الحمد کے جھنڈے کے سائے میں ہوگا، انشاءاللہ وہ امن میں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو درود مجھ پر کثرت سے پڑھتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے وہ قریب ہوگا، اور انشاءاللہ جو قیامت میں حضور کے قریب ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا، کیونکہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ دو جگہوں پر امن ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کے سائے کے علاوہ کوئی تیسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں بٹھائے گا، ان کو جگہ دے گا۔ اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ میرے حمد والے جھنڈے کا سایہ ہوگا جو میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اتنا بڑا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی اس وقت میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ اور میرا وہ امتی جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا ہوگا، دنیا میں میرے اوپر درود پڑھتا ہوگا، دنیا میں مجھ سے عقیدت رکھتا ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بھی میرے جھنڈے کے سائے میں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبوب کے جھنڈے کا سایہ مل جائے تو حضور سے پیار کریں، حضور سے عقیدہ رکھیں، عقیدے اور ایمان کے ساتھ نبی کے اوپر درود پڑھا کریں، نبی کے ذکر کی محفلیں سجایا کریں، نبی کے ذکر کی محفلوں میں آیا کریں، اور اس پر اعتراض کے بجائے موقع ملے، بلایا جائے، پتہ چلے تو فوراً آیا کریں، اور سب سے پہلے آیا کریں۔ یہی تو محبت کی علامت ہے۔ ورنہ اس علاقے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، یہ ہمارے کچی آبادی کے جو علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ آپ اچھے اچھے علاقوں میں چلے جاؤ جہاں بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، بڑے امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے 2-2 بچے، ان کچی آبادی والوں کے ایک آدمی کے تقریباً 15-15 بچے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ گلی میں نکلو تو اتنے سارے آپ کو لوگ ملیں گے، پر اتنے بڑے علاقے میں جب حضور کے ذکر کی محفل سجائی تو صرف آپ چند آئے ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ اس لیے جو انمول چیز ہوتی ہے نا وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی ہے۔ یہ ذکر، یہ محفل بڑی انمول ہے، اس کی قیمت کا آپ لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے۔ جب قبر میں جائیں گے، آخرت میں اٹھیں گے، حضور کے ذکر کی محفل میں جو آپ نے شرکت کی ہے، نبی کے اوپر اگر آپ نے درود پڑھا ہوگا، اس کا اندازہ انشاءاللہ قبر کے اندھیرے میں آپ کو ہوگا، محشر کی تنہائی میں آپ کو انشاءاللہ اس کا اندازہ ہوگا کہ حضور کے ذکر کی محفل سجانے سے اور حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔
اتنے سارے لوگوں میں آپ چند آئے ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، کیونکہ انمول جو چیزیں ہوتی ہیں نا، نایاب جو چیزیں ہوتی ہیں ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ جو خاص خزانہ ہوتا ہے وہ آدمی اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہیں اور حضور کا ذکر بھی خدا کو پیارا ہے، تو یہ ایسا خزانہ ہے کہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ رزق تو اللہ ہر کسی کو دے دیتا ہے، بیٹے اولاد تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، اور نعمتیں دنیا کی خدا ہر کسی کو دیتا ہے، پر یہ ایسی نعمت ہے اللہ کسی کو دیتا ہے۔ اسی لیے اتنے سارے لوگوں میں چن کر اللہ نے آپ پیاروں کو یہاں بلایا۔ تو اب تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب جب درود کے بارے میں کہوں نا تو محبت سے پڑھیے گا۔ اب تک آپ نے دل خوش نہیں کیا ہے جو باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ تو دوستو، جو نبی کے اوپر محبت کے ساتھ درود پڑھے، اپنے پیارے لب ہلا کر جو حضور پر درود پڑھے اور نبی کا نام سن کر جو حضور کا نام آنکھوں پر لگائے، وہ اللہ کو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ اسی کتاب کے اندر مواہب لدنیہ کے اندر ایک بہت ہی پیارا واقعہ علامہ امام قسطلانی نے لکھا، سیرت حلیبیہ کے اندر مصنف نے لکھا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے اندر افادیت امام احمد رضا کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس کے مصنف نے لکھا بہت ہی پیارا واقعہ۔ ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم نبی کے اوپر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، پر حضور کے تشریف لانے سے پہلے بھی اگر کسی نے نبی کے اوپر درود پڑھا تو اللہ نے اس کا بھی بیڑا پار کر دیا۔ اب ذرا کھل کے محبت سے درود پڑھیے تو میں بہت ہی پیاری بات آپ کو بتاؤں۔ اللہم صلی علی، کیونکہ حضور کے ذکر کی محفل ہے اور آج میرا موضوع بھی درود و سلام ہے، اس لیے میں کثرت سے بار بار آپ کو درود پڑھا رہا ہوں کہ بیان کرنے والا بیان کرے، نقیب حضرات کچھ بولتا ہے، نعت خوان بھی پڑھتے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں تو سنتے بھی رہیں اور ساتھ میں درود بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو محبت سے درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے بڑا گناہگار ہے، بہت زیادہ خطاکار ہے، سیاکار ہے، عمر بھی بہت بڑی، 200 سال جینے والا، کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ جب مر گیا تو وہاں کے علماء نے فتویٰ دی کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، چونکہ بہت بڑا زانی تھا، بہت بڑا چور تھا، بہت زیادہ اس نے خطائیں کی تھیں اور عمر بھی بہت لمبی تھی کہ سارے اس سے بیزار۔ علماء نے فتویٰ دے دی، آدمی مر گیا، اس کا جنازہ کسی کچرے میں پڑا ہوا ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی اس کو لہلانے والا نہیں۔ اتنے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اے میرے پیارے کلیم نبی، سب نے اس کو ٹھکرا دیا، سب نے اس کو پھینک دیا، آج کوئی اس کو نہلانے والا نہیں، آج اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، پر ایک کلیم میں آپ کو کہتا ہوں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ میرا پیارا ہے، تم جاؤ اس کے جنازے کو لے کر آؤ، سب سے پہلے اس کو آپ غسل دو، اس کے بعد اس کو کفن پہناؤ، اس کے بعد اس کی جنازے نماز پڑھو، اور تمام علاقے والوں میں اعلان کر دو کہ جو بھی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دو اپنے خلیفوں کے ساتھ، اس کے جنازے کو اٹھایا، غسل دلوایا، بندوبست کیا، کفن پہنایا، اب جنازے کا اعلان ہو گیا۔ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ جس کے بارے میں فتویٰ دی گئی اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اے لوگو، آج ایک آدمی مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے کہ ان تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا جو اس کے جنازہ میں شریک ہوں گے۔ ذرا ادھر توجہ کریں، یہاں دیکھیں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، تشریف لے آئے، ہم ان کو جو نا ویلکم کہتے ہیں، تو کوئی بھی دوست آ جائے تو آپ
جو بیان چل رہا ہے، جو نعت چل رہی ہے، ادب یہ ہے کہ آپ اس طرف توجہ ہو کر آپ سنیں۔ اللہ جو بھی یہاں تشریف لائے ان کا آنا قبول فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اب اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا، چونکہ وحی کا معاملہ ہے، سارے ثواب کی لالچ میں، جنت کی لالچ میں، مغفرت کی لالچ میں سارے آ گئے، سارے آ گئے، علاقے کے لوگ جمع ہو گئے جتنے بھی تھے۔ نماز پڑھی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود نماز پڑھائی۔ کیا نصیب ہے اس کا کہ اس امتی کی جو نا نماز خود اس کا نبی پڑھ رہا ہے، کیا اس کے نصیب ہیں۔ اور پھر اعلان ہو رہا ہے کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا ان کو بھی معاف کیا جائے گا، اور دوسری طرف گناہگار ایسا کہ کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے کہا، اے کلیم نبی، اے اللہ کے پیارے، آخر ہے کون؟ ذرا اس کا چہرہ تو ہمیں دکھاؤ، ہم بھی اس کی زیارت کریں۔ کون سا اللہ کا ولی ہے، کیسا اللہ کا محبوب ہے، کون سا کوئی قطب و ابدال ہے، کوئی غوث ہے، کوئی بڑا ہے، جس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی اللہ نے معافی دے دی، معافی کا اعلان کر دیا، ذرا ہم بھی دیدار کریں صحیح کون ہے۔ جب چہرے سے پردہ اٹھایا گیا، جب دیدار کرایا گیا، تو شہر کے لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ تو وہی بندہ ہے جو 200 سال زندہ رہا اور اتنے سارے اس نے گناہ کیے تھے، اور علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کی نماز کو نہ پڑھا جائے، یہ تو وہی بندہ ہے۔ اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، اے کلیم نبی، معاملہ تو اس طرح ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، دوسری طرف تیرے اوپر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو اس کی نماز میں شریک ہوئے۔ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ذرا بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں، پیچھے والوں کو لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، مولا معاملہ کیا ہے، لوگ تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں قضا، یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی گناہگار تھا، خطا کار تھا، ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہیں کیا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی توریت کو اٹھا کر توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا گناہگار تھا، پر اس کا یہ عمل تھا کہ صبح صبح اٹھ کر توریت کی زیارت کیا کرتا تھا۔ تیری کتاب جب توریت کو اٹھاتا اور جہاں جہاں میرے محبوب محمد کا نام ہوتا تھا، فَقَبَّلَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، پھر وہاں پر توریت کے اس ورق کو اٹھا کر میرے محبوب کے نام کو چومتا بھی تھا تو اس کے اوپر درود بھی پڑھتا تھا۔ گناہگار تھا، خطاکار تھا، سیاکار تھا، پر میرا محبوب ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ یہ اتنی محبت کرنے والا کہ جب بھی توریت کو اٹھاتا تھا تو میرے محبوب کے نام کو چوما کرتا تھا، میرے محبوب کے اوپر درود پڑھتا تھا۔ اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آ گیا کہ میں نے اس کے سارے خطاؤں کو تو معاف کر دیا، آج جو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اب ذرا درود پڑھنے کا اور اس کی فضیلت کا، اس کے ثواب کا انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہمارے نبی پر درود پڑھے تو اللہ اس کی اتنی ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ آج مواش گوٹ میں اس محفل میں بیٹھنے والوں، اگر یہاں بیٹھ کر آپ حضور کے اوپر، اپنے پیارے محبوب کے اوپر محبت کے ساتھ لب ہلا کر اگر نبی کے اوپر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمارے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ یہ نام ہی اتنا پیارا ہے، یہ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ اس نام کو جس نے چوما، جس نے یہ نام سن کر درود پڑھا، اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دیا۔ کتنا پیارا ہمارے محبوب کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، بڑا عجیب نام ہے،
फसाहत और बलागत के एतबार से, क्योंकि मोहम्मद की माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन। मोहम्मद उसको कहते हैं कि जिसकी तारीफ खत्म ही ना हो, एक तारीफ खत्म हो जाए तो दूसरा करने वाला शुरू हो जाए। आप देखते ना 1400 साल गुजर गए, अब भी इस तरह दीवाने मस्ताने हुजूर के जिक्र की और हुजूर के शान की, हुजूर के सना की महफिलें सजा कर बैठे हैं। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं है, यहाँ पर इस तरह अगर इस वक्त देखा जाए तो हमारे इस सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या इस कराची के अंदर सैकड़ों इस तरह की महफिलें होंगी और हजारों लाखों की तादाद में इस तरह दीवाने होंगे जो नबी की शान सुना रहे होंगे, मिलकर बैठकर मोहब्बत के साथ सुन रहे होंगे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने पूछा कि आपने ये मोहम्मद नाम क्यों रखा? तो आप कहते हैं कि अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था कि मैंने एक दिन ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा। कौन सा ख्वाब? नींद के आलम में मैंने ख्वाब देखा कि मेरे पुश्त से एक नूर की जंजीर निकली है, बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा नूर का दरख्त बन गई और उसकी शाखें इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि कुछ मशरिक में लटक रही हैं, कुछ मगरब को ढांप रही हैं, कुछ शुमाल को ढांप रही हैं, हत्ता के पूरे आफाक को उस दरख्त की शाखों ने ढांप दिया और उस दरख्त का तना जमीन के जड़ों के नीचे है और उसकी आखिरी टहनियां आसमान को छू रही है। और आप कहते हैं कि मशरिक वाले, मगरिब वाले, शुमाल वाले, जुनूब वाले बड़े कसीर तादाद में लोग इस दरख्त की शाखों के साथ मुअल्लक हैं, यानी शाखों को लटक के खड़े हैं लोग। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने मुअब्बर से पूछा कि इस ख्वाब का मतलब क्या है? तो मुअब्बर कहता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपकी पुश्त से, आपके नसब से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ये मकाम अता फरमाएगा कि अपने नूर से, अपने फैजान से पूरी दुनिया को वो मुनव्वर कर देगा और क़यामत तक शरक वाले, गरब वाले, शुमाल वाले, जुनूब वाले, हत्ता के पूरे आफा के आलम से लोग सुबह शाम उसकी तारीफ करते रहे, जिसकी तारीफ इतनी ज्यादा होगी कि जमाना खत्म हो जाएगा, उसकी तारीफ खत्म नहीं होगी। क्योंकि लोगों की तारीफ करने वाले लोग होते हैं, किसी बड़े सियासतदान की तारीफ करने वाले भी लोग होते हैं, किसी मिनिस्टर के पीछे भी लोग होते हैं, लोगों की तारीफ करने वाले लोग होते हैं और लोग एक दिन फना हो जाएंगे, पर मेरे महबूब की तारीफ करने वाला रब है और उसके फरिश्ते हैं जिनको फना ही नहीं है। तो जिसकी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करे, जिसकी तारीफ अल्लाह करे और उसके फरिश्ते उस नबी के ऊपर दुरूद पढ़े, उसकी तारीफ खत्म होने वाली है ही नहीं। तो हमारे नबी का नाम ही अल्लाह ने ऐसा रखा है, बहुत प्यारा नाम, मोहब्बत के साथ बंदा नाम ले ले तो 2 बार लब मिलते हैं आपस में, 2 बार लब चूमते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहम्मद का नाम अजान में सुनकर क्यों चूमते हो? मैं कहता हूँ अल्लाह ने मुस्तफ़ा का नाम ही ऐसा चुना कि एतराज करने वाला भले एतराज करे, पर जब भी वो हुजूर का नाम लेगा तो 2 बार लब खुद ब खुद एक दूसरे को चूमा करेंगे। तो ये है हमारे नबी का नाम। तो उस नबी से मोहब्बत करें, उस नबी से प्यार करें, उस नबी के ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ा करें। और ये दुरूद का मामला सिलसिला आज से नहीं है। हजरत इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा, अभी तक हजरत हव्वा पैदा नहीं हुई थी। हजरत आदम को बड़ी वहशत महसूस हुई, जन्नत में तन्हाई महसूस हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम के पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। जब हजरत हव्वा पैदा हो गई तो हजरत आदम के दिल में ख्याल आया, हम जिन्स के एतबार से आपने सोचा कि हजरत हव्वा के साथ कुर्बत करूं, तो अल्लाह ने फरमाया ए आदम रुक जा, जब तक निकाह न हो जाए तब तक ये हव्वा तेरे ऊपर हलाल नहीं है। और फरिश्तों को फरमाया कि इनका निकाह कराओ और इनकी जो महर होगी निकाह की, वो फरमाया कि आदम और हव्वा दोनों को कहो कि मेरे महबूब खत्मुल मुरसलीन के ऊपर 20-20 मरतबा दुरूद पढ़े, ये उनके निकाह की महर हो।
ہمارے دادا ابو البشر آدم کے نکاح کی مہر ہی حضور کا درود ہے، سب کہیے سبحان اللہ۔ یعنی ہماری پیدائش کا جو سلسلہ نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، اور پہلے نکاح کی مہر ہی اللہ تعالیٰ نے درود رکھا ہے، تو اس درود کی عظمت کا یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل کتنا پیارا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اچھا دوسری بات، پھر درود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ صرف درود کی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت محبت والی جماعت ہے، ہم جو ہے نا نبی کے اوپر درود بھی پڑھتے ہیں تو نبی کے اوپر سلام بھی پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہ آیت کا شاید صحیح مفہوم نہیں پتا، درود تو پڑھتے پر سلام کبھی نہیں پڑھتے، پر ہم وہ محبت والے لوگ ہیں کیونکہ ہم اللہ کے قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے والے ہیں، ہم سنت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درود کا ذکر تو ایک بار فرمایا، پر سلام کی جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا نبی کے اوپر کثرت کے ساتھ سلام بھیجا جائے، یعنی سلام نبی کے اوپر زیادہ بھیجا کرو۔ اب درود اور سلام میں فرق کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ اب ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کے ساتھ سلام بھی نبی کے اوپر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی۔ آپ صاحب یہ کتنے سست لوگ ہیں، درود کے بارے میں اتنا کہا جائے پھر بھی آواز ہی نہیں آ رہی ان کی۔ ذرا کھل کے آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی۔ چلو اگر آپ جو نا سست آواز میں پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا امتی یہاں لب ہلائے وہاں گنبد خضرا میں حضور کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ پر اگر آپ بوجھ محسوس کر کے آہستہ پڑھ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے نبی توجہ ہی نہ کرے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی جو نا سنتا نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ درود جو ہم پڑھتے ہیں وہ فرشتے نبی تک پہنچاتے بھی ہیں اور نبی خود بخود اس درود کو سنتے بھی ہیں۔ بھئی یہ کس کس کا عقیدہ ہے؟ لیکن یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ میرے نبی نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ یہ تو کثرت سے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ فرشتے نبی تک درود پہنچاتے ہیں، پر جب سننے کی باری آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اسمع صلاۃً اہل محبتی وعارفہم، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں محبت والے کے درود کو سنتا ہوں اور اس کو پہچانتا بھی۔ یعنی تیری بات صحیح ہے، اس کی بات کر رہا ہوں جو کہتا ہے نبی نہیں سنتا، میں کہتا ہوں تیری نہیں سنتا، وہ اس لیے کیونکہ آدمی کبھی کبھار سب کی سن لیتا ہے پر توجہ اسی کی طرف کرتا ہے جو محبت والا ہوتا ہے، جو محبت والا ہوتا ہے اور محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ میرا نبی توجہ کرے اس کی درود کو سن لیتا ہے اور سنتا سب کی ہے، توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے جو محبت والا ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ محبت والے ہیں اور محبت کے ساتھ آہستہ پڑھ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کہیں زور سے پڑھوں گا تو کچھ معاملہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر میرا محبوب سنتا ہے اور آپ کو پہچانتا ہے کہ اس مواچ گوٹ میں بیٹھ کر اس نے میرے اوپر درود پڑھا تھا۔ پر اگر آپ مولوی صاحب کے کہنے پر بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ الگ بات ہے۔ میں ایسا گمان نہیں رکھتا، انشاءاللہ آپ محبت والے ہوں گے تو جب درود کے بارے میں کہا جائے، اور آج تو الحمدللہ موضوع ہی درود کا ہے نا، تو محبت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ تو بات چل رہی تھی ایک درود اور ایک سلام، اور میرے نبی نے فرمایا کہ درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پر جب بات سلام کی آتی ہے، چونکہ سلام کے اندر اللہ رب العزت نے محبت کو رکھا ہے، یہ تعلیمات اسلام سے ہے
کہ مسلمانوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، جب ملاقات کرو تو سلام کرو، گھر میں آ جاؤ تو سلام کرو، دو آپس میں ملو تو سلام کرو۔ آج کل ہمارے لوگوں میں سے سلام تو بالکل ہی نکل گیا، کسی کو سلام کرو تو آگے سے وہ غصہ کرتا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو، سلام بھیجا کرو، اور سلام سے یہ ہے کہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر نبی کے اوپر بندہ سلام بھیجے تو حضور سے پھر محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور ادھر سے اگر حضور سلام کا جواب دے دیں تو پھر اس امتی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے، درود میں اور سلام میں فرق کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے تو میرے نبی نے چونکہ اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، تو علماء فرماتے ہیں، عاشقین فرماتے ہیں، عشاق فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ ہم درود پڑھ لیں تو اللہ ہمیں ثواب عطا کرتا ہے، پر جب ہم نبی کے اوپر سلام بھیج دیں تو وہاں سے میرا محبوب اس امتی کو جواب دیتا ہے۔ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں ما من مسلم سلم علی فی شرق و غرب الا انا و ملائکۃ ربی نرد علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا امتی مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یا شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کدھر بھی ہو، وہیں سے میرے اوپر سلام بھیج دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے اللہ کے تمام فرشتے میرے اس امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میرے اس امتی کے سلام کا ہم سب جواب دیتے ہیں، یعنی یہاں سے ہم کہہ دیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو ادھر سے میرا محبوب، میرا مصطفیٰ، میرا محبوب آمنہ کا لال گنبد خضرا سے ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اس بات پر پختہ عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا والے کے زبان سے، اس وحی والے زبان سے اگر امتی کے لیے وعلیکم السلام کے الفاظ نکلیں تو اللہ کبھی بھی اس امتی کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جس کے لیے میرے نبی نے کر دیا تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو دنیا آخرت میں اس کے لیے سلامتی ہے۔ بھئی نبی جس کے لیے کہہ دیں سلامتی کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی پریشان یا کبھی بھی اس کو گمراہ نہیں کرے گا۔ اللہ دنیا میں بھی اس کو سالم رکھے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سالم رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا پل سرا سے گزرے گی تو ڈر ڈر کے گزریں گے، جب میں پل سرا سے گزروں گا تو خود کو کہوں گا کہ اے احمد رضا آج جو نا اس پل سرات سے آنکھیں بند کر کے اور رقص کرتے ہوئے جا۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ پل سرا سے جب میں گزروں گا تو میں کہوں گا کہ امام احمد رضا، اے احمد رضا آج اپنی آنکھوں کو بند کر دے اور پل سرات سے جھومتا ہوا، رقص کرتا ہوا، جذبے کے ساتھ ناچتے ہوئے گزر جا۔ تو کسی نے سوال کیا اے احمد رضا ایسا کیوں؟ آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ پل سرا سے ایسے ہی گزر جائیں گے؟ آپ کو اپنے عمل پر بھروسہ ہے؟ کہا نہیں عمل پر بھروسہ نہیں ہے، پر میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ میں پل سرات پر کھڑا ہو جاؤں گا، میرا امتی جب وہاں سے گزرے گا تو میں اپنے امتی کے لیے کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، میرے مولا آج میرے اس امتی کو سلامتی سے پار کر دے۔ وہاں سے میرا محبوب زبان سے کہہ دے مولا اس کو سلامتی سے پار کر دے، اور میرا محبوب جب کہہ دے سلامتی سے مولا پار کر دے، اس کے بعد میرے پاؤں اگر ڈگمگا جائیں تو پھر میرے ایمان پر حیف ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے عقیدہ، اور آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب میرے اوپر کوئی سلام بھیجتا ہے تو میں اور اس کے تمام اللہ کے تمام فرشتے اس امتی کو سلام کا جواب بھیجتے ہیں۔ ایک حضور کا صحابی ہے، حضور اس کے ایک مرتبہ گھر چلے گئے، دروازے پہ پہنچے
تو آپ نے جو نا السلام علیکم ایک مرتبہ کہا، وہ صحابی اندر ہے، حضور نے دوسری بار السلام علیکم کہا، اور تیسری بار جب السلام علیکم کہا تو صحابی نے دروازہ کھولا اور فوراً کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیا پہلی بار ہم نے سلام کیا تھا، دوسری بار کیا، اور تیسری بار جب سلام کیا تو پھر تو نے دروازہ کھولا، کیا پہلے نہیں تھا؟ تو نہیں سنا تھا تو نے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ پہلی مرتبہ بھی سنا تھا، دوسری مرتبہ بھی سنا تھا، اور تیسری مرتبہ سن کر میں نے وعلیکم السلام کہا ہے۔ تو کہا جب پہلی بار سنا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ تعلیم ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ یا کسی کو سلام کرو تو ایک بار سلام کرو، پھر جواب نہ ملے تو دوسری بار سلام کرو، پھر جواب نہ ملے تو تیسری بار سلام کرو، پھر بھی جواب نہ ملے تو وہاں سے چل پڑو، وہاں سے چلے جاؤ۔ تو میں نے پہلی بار سنا، مجھے یقین تھا کہ آپ دوسری بار بھی سلام کریں گے، تو بھلا سنا تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ میرا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ حضور جس کے لیے السلام علیکم کہہ دیں یعنی تمہارے اوپر سلام ہو تو یہ کتنی عظیم دعا ہے کہ آپ میرے اوپر سلام بھیج رہے تھے، اگر پہلی بار کہہ دیتا تو اتنا عظیم کلمہ دوسری بار نصیب نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ اس لیے پہلے سنا تو مجھے یقین تھا کہ آپ دوسری بار کہیں گے، تو میں سن رہا تھا، بڑا لذت محسوس کر رہا تھا، بڑا سرور محسوس کر رہا تھا کہ میرا محبوب آج میرے اوپر سلامت بھیج رہا ہے۔ تو دوسری بار جواب نہیں دیا، جب تیسری بار آپ نے یا رسول اللہ سلام کہا تو اب میں نے کہا اگر جواب نہیں دوں گا تو حضور چلے جائیں گے، میں گناہگار ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے جواب دیا تو حضور مسکرا کر آپ نے اور زیادہ دعائیں دے دی۔ تو یہ میرے صحابہ کا عقیدہ ہے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ حضور جس کے لیے سلامتی کے الفاظ کہہ دیں، کیونکہ یہ سلام دعا ہے، ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، یہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ جب آمنہ کا لال اپنی زبان سے سلامتی کی دعا کر دے اس امتی کو اور کیا چاہیے؟ تو اب تو یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ درود بھی پڑھیں گے تو سلام بھی پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ درود بھی پڑھیں گے تو سلام بھی نبی کے اوپر پڑھیں گے۔ تو جب بھی درود کا کہا جائے، حضور کا نام سنے تو نبی پر درود بھی پڑھا کریں اور سلام بھی پڑھا کریں، اور سلام اور زیادہ محبت کے ساتھ پڑھا کریں، اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ پڑھا کریں کہ میں یہاں پڑھتا ہوں، یہاں سے بھیجتا ہوں، اور میرا محبوب گنبد خضرا کے اندر سن رہا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ درود جو ہے دلوں کی جلا ہے، پلسرات کا نور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح صاف کپڑے میلے کپڑوں کو صاف پانی کے ساتھ دھوبی صاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ نبی کے اوپر درود پڑھنا اللہ کی راہ میں، نبی کے اوپر سلام پڑھنا، درود پڑھنا اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کے ساتھ محبت رکھنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ، آپ فرماتی ہیں کہ اپنی محفلوں کو نبی کے درود کے ساتھ سجایا کرو، یعنی اپنی محفلوں کو درود کے ساتھ سجایا کرو۔ تو درود سے محفلوں کو سجایا کرو، درود پڑھو گے تو تمہاری محفلیں سنور جائیں گی، سج جائیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کا فیض نازل ہوگا اور نور کی بارش تمہارے اوپر برس پڑے گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقروض ہو، کوئی شخص مقروض ہو تو اس کو چاہیے کہ گھر میں جو نا درود و سلام کی محفل سجا کر اور لوگوں کو بٹھا کر تسبیحاں لے کر یا کھکھڑیاں لے کر نبی کے اوپر ان سب کو مل کر کہے کہ درود پڑھیں، اور پھر کثرت سے نبی کے اوپر گھر میں بیٹھ کر درود پڑھیں۔ انشاءاللہ اس محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کا پورا قرض جو نا ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، اور غیب سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو
تو علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ علامہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، فاضل اور تاجر گزرے، اچانک جو ہے ان کو فالج کا جھٹکا ہو گیا، فالج کی بیماری ہو گئی اور زبان ان کی سکڑ گئی، زبان سے بول نہیں پا رہا ہے، بہت علاج کرایا، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ آخر جو ہے مایوس ہو کر ایک دن دل میں سوچا کہ کیوں نہ دل سے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھوں اور اس کو کسی کاپی میں جمع کر لوں۔ اب ذرا محبت سے درود پڑھیے، اللہم صلی علی۔ ماشاءاللہ میں نے بھی بہت کہا، پر آخر تک آپ نے اس چیز کا ساتھ نہیں دیا کہ کھل کے اگر آپ درود پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ کچھ دوست ماشاءاللہ محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پر ہمارے نوجوان جو ہے نا بڑا جو نا ان پر جو نا ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ محفلوں میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، ذکر کی محفل میں، وہاں پر بھی گٹکا منہ میں ہوگا، پان منہ میں ہوگا۔ خدا کے بندو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ محفل آپ کو نصیب ہو سکتا ہے، آپ جو نا چاولوں کے لیے آئے ہوں گے، لنگر کھانے کے لیے آئے ہوں گے، پر علماء کہتے ہیں جو لنگر کے ارادے سے بھی آیا نا، ذکر کی محفل میں بیٹھا، ذاکرین کے ساتھ بیٹھا، نبی کے اوپر درود پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھا، ہم قوم لا یشقا جلیسہم، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ رنگ ڈھنگ ارادہ تو ہونا چاہیے نا۔ ایسی محفلوں میں بھی گٹکا منہ میں لے کر بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ درود کیا کھاک پڑھیں گے؟ تو جن کے منہ میں گٹکا ہے ان کو چھوڑ دیں، باقی مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ علامہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ دلی دل میں نبی کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، نبی کے اوپر سلام کے سیگے بنا بنا کر کاپی کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بڑے پیارے جو نا سیگے بنا بنا کر محبت کے ساتھ ایسا فصیح و بلیغ جو نا آپ نے درود و سلام کا ایک گلدستہ تیار کر دیا۔ دل سے پڑھ رہا ہے، دل سے، مایوس ہے، بیمار ہے، فالج ہے، علاج کرایا، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ کہتا ہے محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ سیگے بنا بنا کر محبت کی لڑیوں کو ملا ملا کر، موتیوں کو ملا ملا کر، لڑیاں بنا بنا کر، محبت کے سمندر سے موتی نکال نکال کر نبی کے اوپر درود کا گلدستہ تیار کیا، اس کو کاپی میں لکھا، کاپی کو تکیے کے نیچے رکھ دیا، رات کے وقت سو گیا، نیند لگی ادھر سے مقدر جاگ اٹھا، مقدر سمر اٹھا، بگڑی بننے والی ہے، نصیب جاگ اٹھا، جس کو کوئی طبیبوں سے فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹروں سے فائدہ نہیں ہوا، بہت نسخے آزمائے، کہیں سے فائدہ نہیں ہوا، ادھر آنکھ لگ گئی، ادھر سے آمنہ کا لال خود تشریف لے آیا۔ اللہ کرے ہم بھی نبی کے اوپر درود پڑھیں، اس درود کی برکت سے کبھی تو نیند میں ان کی زیارت ہو جائے۔ جن کے سکھ سید جی سیت سید سید کن مشاہد و محمدی تھا عاشق روز پسند، ہانے سائیں بخشل سے کیا مڑن جن نور ڈٹھو آ نندر۔ نبی کو جس نے نیند میں دیکھا سمجھو کہ اس نے بیداری کے عالم میں دیکھا، من رانی فی المنام فقد رانی فی الحق، جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے سمجھو کہ جاگتے ہوئے مجھے دیکھا۔
حضرت شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیند میں ہوں، میرا محبوب آ گیا، میرا آنگن سور گیا، میرا صحن سور گیا، میرے گھر میں نور آیا، میرے گھر میں اجالا آیا، نیند کے عالم میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے جاگتے جاگتے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا۔ حضور نے آ کر کہا اے شرف الدین بوصیری کیا حال ہے، کیسی مزاج ہے؟ اب بوصیری کہتا ہے میں خواب میں رو پڑا، رو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حال بڑا برا ہے، حال بڑا برا ہے، بیمار ہو گیا ہوں، علاج کرایا کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ حضور نے مسکرا کر کہا اے بوصیری ہم نے سنا ہے تو نے ہمارے شان میں کوئی قصیدہ لکھا ہے، ذرا ہمیں بھی تو سنا۔ امام بوصیری کہتا ہے میرے زبان کو فالج تھی، نہیں پڑھ سکتا تھا، کہا یا رسول اللہ زبان سے تو نہیں پڑھ سکتا، بس دل کے بول میں نے جمع کر کے آپ کی شان میں صلاۃ و سلام کا گلدستہ تیار کیا۔ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے اپنا پیارا پیارا ہاتھ میرے چہرے پر لگایا تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ فوراً میری زبان ٹھیک ہو گئی، اور اب فخر سے میں کہتا ہوں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے مسکرا کر دعا بھی دے دی، فالج بھی ختم ہو گیا، اور انعام کے طور پر کملی والے نے اپنے کندھوں کی چادر اتار کر میرے گلے میں ڈال کر مجھے تحفے میں دے دی۔ اب شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جیسے ہی میں صبح کو اٹھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، فالج بھی ٹھیک ہو گیا، جسم بھی صحیح ہو گیا، زبان بھی صحیح ہو گئی، اور دیکھتا ہوں کہ تکیے کے قریب بڑی عزت اور شان کے ساتھ وہ کملی والے میرے محبوب کی چادر بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اسی دن سے اس قصیدے کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف۔ یہ علماء جانتے ہیں بڑی محبت والا قصیدہ ہے، اس محبت والے قصیدے کو بھی پڑھا کریں، اور نبی کے اوپر درود و سلام بہت زیادہ پڑھا کریں، اپنی محفلوں کو درود و سلام کے ساتھ سجایا کریں۔ نبی کے میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہمارے معاشرت میں پہلے زمانے میں لوگ اس طرح بھی میلاد مناتے تھے، کیونکہ آج کل رسم و رواج زیادہ ہو گیا، پہلے اس طرح محفل میں بیٹھ کر لوگ اس طرح دسترخوان کی طرح دسترخوان سجا کر کھکھڑیاں رکھ کر تسبیحاں رکھ کر نبی کے اوپر درود و سلام کی محفلیں سجایا کرتے تھے، اور کبھی موقع ملے تو اس طرح کی محفل بھی سجا لیں اور نبی کے اوپر درود کثرت سے پڑھا کریں۔ ایمان کو اپنے کو عقیدے کو مضبوط رکھیں کہ درود جہاں کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں ہمارا نبی درود سنتا ہے، حضور کے پاس درود پہنچایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ جہاں درود آپ نے پڑھا ہے اس علاقے کے اوپر اس درود و سلام کی وجہ سے برکتیں نازل ہوں گی۔ تو اب مسئلہ تو کلیئر ہو گیا نا، ذہن سے خدشیات تو نکل گئے نا، اب درود پڑھیں گے؟ ویسے نہ پڑھیں تو کم از کم مولوی صاحب کہیں تب تو پڑھا کریں، خطیب بیچارہ کہیں تب تو پڑھیں، تو کم از کم اس کو لگے کہ آپ سن رہے ہیں نا۔ لگتا ہے میں نے زیادہ ٹائم لے لیا اس وجہ سے آپ جو نا غصہ کر رہے ہیں، تو غصہ نہیں کیجئے گا۔ مجھے جہاں تک کہا گیا تھا کہ جب تک ہمارے ثنا خوان ہیں وہ جب تک نہ آ جائیں تب تک ان کو بیان کرنا ہے نا، تو ہو سکتا ہے آپ دل میں کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ بہرحال حضور کے شان میں جو کچھ جو آپ کو سنایا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور آج اس محفل میں آپ لوگوں نے، ہم سب نے، جس نے بھی حضور کے اوپر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس درود کے برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھنے سے پہلے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہے عقیدہ؟ اگر ہے عقیدہ، ایمان ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تو انشاءاللہ آپ اس محفل سے اٹھیں گے۔ بعد میں آپ نے یہ جو درود پڑھا اور حضور کے شان کو سنا، انشاءاللہ تعالی آپ کی محفل تو سجائی جائے گی، آپ کو تو انشاءاللہ خدا معاف کر دے گا۔ یہ جو اسپیکر والا یہ محفل کے ارادے سے نہیں آتے، اپنے مقصد سے آتے، انشاءاللہ اگر اس نے درود پڑھا ہوگا تو خدا اس کو بھی معاف کر دے گا
انشاءاللہ۔ جس کا عقیدہ کامل ہے، خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے، جس طرح اس موسیٰ علیہ السلام کی امتی کے 200 سال کے گناہ خدا معاف کر دیے خدا نے، تو خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، بس دل کے گنجے کو کھولنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، نبی کے ساتھ پختہ عقیدہ اور ایمان ہوگا تو انشاءاللہ اٹھیں گے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ محفل سے اٹھو گناہ شروع کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ ایک اچھی زندگی شروع کرنی ہے۔ محفل میں آنے کا اور اس کے اثرات کا یہی مطلب ہوتا ہے دوستو کہ اس کے فوائد اور ثمرات ملنا تب سے شروع ہوتے ہیں جب بندہ اٹھ کے یہ ارادہ کرتا ہے کہ ایسی پیاری محفل نصیب ہوئی، آئندہ نیک عمل کروں گا، گناہ سے بچوں گا اور نماز کی پابندی کروں گا۔ تو حضور سے محبت کرنے والا کبھی نماز نہیں چھوڑتا، حضور سے محبت کرنے والا کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ بعینی، آپ نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور میں شفاعت کی امید اگر رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبر کے اندر حضور تشریف لائیں گے، اگر یقین ہے کہ محشر کے اندر حضور تشریف لائیں گے، بازو سے پکڑ کر پلسرا سے پار لگا کر جنت لے جائیں گے، تو میرے نبی کے آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے اس سے بھی پیار کیا کریں۔ اور میرے نبی نے فرمایا والدین کا ادب و احترام کریں۔